اسی طرح کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہے جہاں بھی آپ کی کوئی بات بننے لگتی ہے تو وہاں جا کے اس کو بگاڑ دیتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور ہر وقت اسی مشغلے میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں ان کو کسی مشکل میں مبتلا کروں، اور لوگوں کے درمیان جھوٹی خبریں عام کرتا ہے، جا کے آپ کے بارے میں کوئی خبر عام کر دی۔ ایسے آدمی کی زبان پر قدرتی تالے لگانے کے لیے ایک خاص عمل حضرت علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحمت فرمایا، وہ کرو اور ان کی زبانوں کو تالے لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کے سامنے زبان بندی کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں جس کے اندر ایسی کشش اور جاذبیت ہے جیسے کہ مقناطیس کے اندر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑے سے بڑا بد زبان اور نیگیٹو شخص جس کی سوچ ہی منفی ہے، ہر وقت منفی سوچتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ عمل تیر با ہدف ہے۔ ایسے آدمی کی زبان پہ تالے لگ جائیں، جو شخص ہر وقت کسی کو اپنی زبان سے تکلیفیں پہنچاتا رہتا ہے، داغ دیتا رہتا ہے، اس کے دل پر بڑے بڑے زخم لگائے رکھتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط چیز ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس کے ہر وقت در پہ ایذار رہنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ یہ ایک مومن مسلمان کی شان نہیں۔ جیسے انسان غضب میں، غصے میں، جذبات میں آ کے کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے زبان بندی کا عمل کرنا بھی جائز ہے، جو تہمت لگائے، الزام لگائے، جھوٹے مقدمے تیار کرے، وکیلوں کو پیچھے چھوڑ دے، تو ایسے شخص کے لیے یہ عمل کرو، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی زبان کو بند کر دیں گے۔ اسی طرح ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا تھا، ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں بہت بڑا غصیلا، جوشیلا، جذباتی آدمی ہوں، مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، غصہ بھی بڑا سیانہ ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا۔ وہاں تو بلڈ ہائی ہو جاتا ہے، اور جب کسی طاقتور کو دیکھے تو لو ہو جاتا ہے، پھر ہائی ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت میں بڑا غصیلا آدمی ہوں، بڑا مجھے غصہ آتا ہے، اور غصے میں اول فول بکتا ہوں، لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، بعد میں معذرت کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کرتے رہنا اور پھر بعد میں مجھے بتانا کہ کیا بنا۔ وہ پوری تفصیل، ایک پوری مثال دے کے حضرت نے سمجھایا۔ فرمایا، جب بھی آپ کو غصہ آئے، آپ نے جا کر اور کوئی کام نہیں کرنا، ایک کیل لینا ہے اور جا کے درخت میں ٹھونس دینا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ غصہ آتا رہا اس کو، اور روزانہ جا کے وہ وہاں کیل ٹھونستا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، حضرت وہ درخت تو بھر گیا ہے، سارا کیل ٹھونسے ہوئے ہیں۔ حضرت کو لے گیا، حضرت نے فرمایا، اب ان کو نکالو۔ اب ان کو اس نے نکالنا شروع کیا، کیل نکل گئے۔ کہا کہ حضرت دیکھو اب صاف ہو گیا درخت۔ حضرت نے فرمایا، کیل تو نکل گئے ہیں، سوراخ برقرار ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہو، غلط اور نازیبا کلمے اور جملے کہتے ہو، تو فرمایا بعد میں اگرچہ معذرت کر لیتے ہو، لیکن یہ کیل جس طرح نکل گئے ہیں، سوراخ باقی ہیں، اسی طرح دل پر کاری ضرب اور زخم لگ جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ جو تمہاری زبانی تلواریں لگتی ہیں اور یہ نیزے زبان کے چلتے ہیں، تو پھر یہ دلوں کو زخمی کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرو۔ تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ تعلیم فرمایا، ایک ہی جملہ ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ تعلیم فرما دیا۔ اگر اسی پر آج بھی امت مسلمہ چلنا شروع ہو جائے تو کبھی کوئی جھگڑا اور فساد نہ ہو، کبھی جھگڑا نہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، زندگی بھائیوں کی طرح بسر کرو، معاملات اجنبی بن کر کرو، کہ آپ کی ایک پل کی بھی جان پہچان نہیں ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ اس طرح کے معاملات، املاک جدا ہونی چاہیے، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ املاک خلط ملط، پھر جھگڑا برقرار، بھائی بھائی سے جھگڑے گا اور بیٹے باپ کی پگڑی کو اچھالیں گے، ان کی تذلیل ہوگی، چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح نہ تعظیم و تکریم رہے گی اور نہ ہی رشتوں کا تقدس رہے گا، جنگیں رہیں گی گھروں میں۔ اختلافات سے بچنے کے لیے اجنبی بن کر معاملات کرو اور زندگی بھائیوں کی طرح گزارو۔ جب وقت آیا معاملات کرنے کا تو بالکل یکسر ایک لمحے کے لیے بھی تم ایک دوسرے کی معرفت نہیں رکھتے، جان پہچان نہیں ہے۔ اب اجنبی بن کر کرو۔ ایسا نہ ہو کسی نے کسی کی جوتی پہن لی، کسی نے کسی کی پگڑی اٹھا لی، کسی نے کسی کے کپڑے اٹھا لیے، کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، یعنی دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھا ہے، جبکہ حرام ہے۔ للچائی ہوئی نظروں سے دوسرے کے مال کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو ان کے مال کی طرف لے ہی نہ جاؤ، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ دوسرے کی عزت اس کی امانت ہے، اس میں بددیانتی اور خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے گھر کی عورت کو نظر بد سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں غلط سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی نہ سوچو، پھر تو تم بھائی بن سکتے ہو۔ جب پہلے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے بابا، ہم تو اکٹھے چل رہے ہیں، معاملات مشترک ہیں، پھر بعد میں جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے زیادہ کھایا، وہ کہتا ہے اس نے زیادہ کھایا، وہ کہتا ہے اس کے بچے ہو گئے تھے اور ہمارے تو بچے ہی نہیں تھے، وہ کہتا ہے اس نے فلاں مقام پہ مال اڑایا تھا، وہ کہتا ہے نہیں جناب اس نے زیادہ کھایا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں چلتی ہیں، تو پہلے ہی سے فرق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیم اسی لیے ہے کہ ہم روز اول سے اسی کے پابند ہو کر رہیں۔ بیٹا بالغ ہوا ہے، اس کو کہہ دو بابا محنت کرو، اپنی کوشش کرو، کماؤ، اور اسی طرح دیگر معاملات ہیں ان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کا حکم فرمایا ہے وہاں کرو۔ پہلے فرق نہیں کرتے، بعد میں اجنبی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ابتداً اگر آپ چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل شروع کر دیں تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، جھگڑوں کا خاتمہ ہو۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو بڑے سیاست دان ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے وسیع و ظرف نظر آتے ہیں، ان کو دیکھو کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بڑی ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، او فلاں آدمی کو اتنی پیسے دے دو، پس پردہ ان کو روکا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں دینے۔ منشی صاحب کو بلائیں گے کہ منشی صاحب جاؤ فلاں کو اتنی رقم دے دو۔ جتنی وہ اپنے آپ کو وسیع و ظرف دکھا رہے ہوتے ہیں اتنی ہی وہ کم ظرف ہوتے ہیں، اتنی ہی کم ظرف نہیں ہے ان کے اندر کوئی سخاوت کے جذبات، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے دنیا میں، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں، بڑے تنگ نظر، بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں۔ بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے محدث تھے اور بڑے مشہور و معروف تھے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ نیک ہوا کرتے تھے اور ایسی مقبول شخصیات کو اپنے قریب رکھتے تھے اور اپنے مدارس میں ان کو اسباق دیتے تھے، اور ان کے لیے بڑے بڑے عہدے اور مناصب یعنی صدر مدرس اور اس طرح کے القاب ہوتے تھے، اور ان کے لیے بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ یا اسی طرح اگر کوئی عالم ان کو اچھا لگا، مشہور و معروف شخصیت ہے، تو اس کو بلا لیتے تھے کہ آپ قاضی القضات ہیں، آپ کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں۔ فیصلے تو علماء کرتے تھے نا، آج کل پھر صرف استنجے کے مسئلے تک رکھا ہوا ہے علماء کو، نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا اس دور میں۔ اس دور میں بڑے بڑے القابات، بڑے بڑے مناصب علماء کو ملتے تھے۔ شیخ الاسلام مفتی ہوتا تھا،
عالم ہوتا تھا، اور اسی طرح یہ بڑے بڑے قاضی القضات، چیف جسٹس علماء ہوتے تھے، علاقوں کے ملکوں کے گورنر علماء ہوتے تھے، یہ سارے مناصب علماء کے لیے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے بلایا، کہا کہ جناب آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو ہم قاضی القضات بناتے ہیں۔ حضرت نے اس عہدے کو قبول کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں بکار بن قتیبہ، پہنچ گئے اس کے پاس، اس نے ان کو قاضی القضات بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک چٹھی جاتی ہے سفارشی، کہا کہ جناب یہ فیصلہ آ رہا ہے، یہ فیصلہ آپ نے ہماری مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ حضرت نے قلم اٹھایا، فرمایا اس قلم کے نیچے سے جتنے فیصلے گزرے ہیں ایک فیصلہ بھی شریعت کے خلاف نہیں، میرا قلم ناجائز نہیں لکھے گا، جو لکھے گا ٹھیک ٹھیک لکھے گا، فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، چاہے گردن قلم ہو جائے، ہم فیصلہ تو صحیح سے لکھیں گے۔ بادشاہ کے پاس خبر پہنچی، اس نے کہا اچھا ہماری مرہون منت تو اس کو عہدہ ملا ہے، کل تک تو بیچارہ بڑا غریب، اس سے کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں تھا، آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ آپ اپنے عہدے سے معزول ہو۔ حضرت کے پاس خبر پہنچی کہ جناب بادشاہ سلامت کا حکم آ گیا ہے، آپ اپنے عہدے سے معزول ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سرو بچشم قبول کرتا ہوں، میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک قاصد آیا، کہا کہ جناب بادشاہ سلامت کہتے ہیں جو ہم پیسوں کی تھیلیاں دیتے رہے وہ ذرا واپس کر دو، وہ جو آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ دولت، وہ پیسہ، وہ خزانے، وہ ہمیں دو۔ تو حضرت بڑے خوددار آدمی تھے، اللہ والے بڑے خوددار ہوتے ہیں، لوگ نادان جو ہوتے ہیں وہ اس کو تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں تکبر نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر وہ حدیث پاک سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور دشمنی کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ لے گئے اس شخص کو، کہا کہ چلو میری الماری کے قریب، الماری سے پوری تھیلیاں نکال کے دی، فرمایا یہ رکھی ہوئی ہیں سربا مہر ہیں، اس میں سے ایک ٹکا بھی ہم نے نہیں اٹھایا، جا کے بادشاہ کو پیش کر دو، ہم کچھ قبول نہیں کرتے، اس کو کہو جب تو نے مجھے عہدہ دیا تھا حدیث پاک میرے ذہن میں آئی۔ وہ کون سی روایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا، دوست بناؤ، دھیرے دھیرے بناؤ، آہستہ آہستہ بناؤ، قریب ہے کہ وہ کل آپ کا دشمن ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ آج اس کو دوست بنایا، قربان جا رہے ہو، اور کل وہ دشمن ہو گیا ہے اور آپ بیچارے پریشان کہ اب کیا کریں۔ اس نے چوکوں چراہوں پہ بیٹھ کے آپ کے سارے راز فاش کر دیے۔ تو اسی لیے آہستہ آہستہ چلو، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں آج کل، تو کسی کی نہ دوستی کا اعتماد ہے نہ دشمنی کا اعتماد۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہر خط کے اخیر میں یہ لکھا کرتے تھے کہ از بس ضروری ہے اپنے راز کا خیال کرو، اپنا راز کسی کو نہ دو، اپنے راز کی حفاظت۔ آج راز فاش ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی حدود کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ تو بہرحال اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ منفی قسم کے لوگ جب جائیں ان کے قریب اور ان کو الٹی سیدھی باتیں کریں تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس کی بات سنی اور اس کا کوئی اچھا سا پہلو نکال کے اس کو بتا دیا اور مایوس کر دیا، کہا کہ یہ تیری خام خیالی ہے کہ ہم کبھی لڑیں گے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ضمیر و خمیر میں کسی کی دشمنی بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے علاج ہم بتاتے ہیں کہ ان کی زبان بندی کا بھی، ان کی خانہ ویرانی کا بھی عمل کرو۔ جو ایسے لوگ ہیں جو کسی حد بند کا خیال نہیں کر رہے، آپ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا، نہ آپ کی چیخو پکار سنتے ہیں، نہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے اشکوں پہ ان کو رحم آتا ہے۔ ایسے بے رحم لوگوں کا علاج ہے یہ، ان کے لیے ان کو پڑھو، دیکھو کہ خدا ان کو کیسے ویران کرتا ہے۔
اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عائض رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی رسول تھے، ان کا طرز زندگی الگ الگ تھا۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار اور صاحب حیثیت تھے، لیکن حضرت اچھی سواری نہیں رکھتے تھے، سواریوں کے شوقین نہیں تھے، اور کھانا پینا سادہ رکھتے تھے، لباس اور وضع کتب بالکل سادھی بنا کے رکھتے تھے۔ اور حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اچھے گھوڑوں اور سواریوں کے شوقین تھے، خوبصورت لباس پہنتے تھے، بہت خوب اور اچھا کھانا استعمال کرتے تھے۔ ایک شخص گیا حضرت عائض رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا عائض، ابو برزہ اسلمی تو بڑا عجیب ہے، وہ نہ اچھی سواری رکھتا ہے، نہ ہی اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہ ہی وہ اپنی مالداری کا خاصا کوئی اظہار کرتا ہے، یعنی تیرے مقابلے میں وہ بڑا پرہیزگار بننے کی کوشش میں ہے، تجھے اس اعتبار سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت عائض رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت حضرت ابو بردہ اسلمی کی تعریف کر دی، فرمایا وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، ہم کہاں وہ کہاں، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، اس دور میں ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ مایوس ہو کے روانہ ہو گیا، حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، کہنے لگا حضرت عائض تو بڑے اچھے اچھے گھوڑے رکھتا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنتا ہے، بڑے خوب اور اچھے کھانے کھاتا ہے، اس کا طرز زندگی تو بڑے امراء جیسا ہے، بڑے مالدار لوگوں جیسا، اور وہ ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت نے اسی وقت ان کی تعریف کر دی، فرمایا نا 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 بابا، وہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے مقام کو کون پہنچے، وہ تو بڑے بلند مرتبہ شخص ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اسی وقت وہ اپنی سوچ کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ناکام ہو کے بھاگا۔ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو آج کل کے دور میں بھی ایسے ہیں جو ایسے فتنہ پرداز لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ اگر ان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ آپ کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے تو اس کو سوچو اور سمجھو، دیکھو کہ یہ خیر خواہی کے روپ میں دوست ہے یا دشمن، یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آج کل یاد رکھیے 90% اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں، حقائق کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ جھگڑے ہی جھگڑے، فساد ہی فساد، لوگوں نے جا کے کہہ دیا کہ فلاں آپ کے خلاف یہ کہہ رہا تھا، اٹھ کے ڈھنڈورا پیٹ دیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی کہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، کس بیانی ہے، دروغ کو فروغ ہے، لگے پڑے ہیں اس کے پیچھے۔ تو یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔ غلط فہمی کا ازالہ ملاقات، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو تو صحیح، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو غلط فہمی کا ازالہ کیسے ہو۔ بہرحال ایک ایسا شخص جو آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ کرتا ہے، الزام لگایا، پھنسا دیا کسی مشکل میں، اور اب آپ پریشان ہیں، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے تمام لوگ، آپ کے رشتہ دار، اہل و عیال بیچارے پریشان سارے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے ایک نادان نے جا کے جھوٹا مقدمہ کرا دیا اور جھوٹے گواہ پیش کر دیے، ہمارے عزیز کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، تو پھر آپ اس وقت ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، عدالت میں ہیں یا جیل میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اس آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک ان کی جو رسی جھوٹ کی بٹی ہوئی ہے اس کی تار تار کو جدا کر دیں گے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اسی طرح کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہے، جہاں بھی آپ کی کوئی بات بننے لگتی ہے تو وہاں جا کے اس کو بگاڑ دیتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور ہر وقت اسی مشغلے میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں ان کو کسی مشکل میں مبتلا کروں، اور لوگوں کے درمیان جھوٹی خبریں عام کرتا ہے۔ جا کے آپ کے بارے میں کوئی خبر عام کر دی،
اور آپ گئے، آپ نے کہا یار مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ خبر کہاں سے آئی ہے۔ وہ خبریں اڑانے والے وہ لوگ ہیں، اپنا نام نہیں لیں گے، کسی اور کا نام لے کے کہیں گے یہ بات میں نے فلاں سے سنی ہے، گھڑی شام کو گھر میں بیٹھ کے اس نے خود ہے۔ ایسے آدمی کی زبان پر قدرتی تالے لگانے کے لیے ایک خاص عمل حضرت علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحمت فرمایا، وہ کرو اور ان کی زبانوں کو تالے لگاؤ، زبانیں بند ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایسے شریر اور بدترین لوگ جن کو جنت کا داخلہ بھی نصیب نہ ہو، اللہ پاک ان کو دور کھڑا کریں گے اور ان کا استہزاء اڑایا جائے گا، ناکام رہیں گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ جھوٹے الزامات آج میری عدالت میں ثابت کرو ورنہ ٹھہرو یہاں۔ وہ کیا ثابت کریں گے جبکہ خود گھڑے تھے، بنائے تھے؟ تو بہرحال ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں قولہ الحق ولہ الملک، اور پھر اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف املک علیک لسانک یا فلان ابن فلانہ بحق الاسم الاعظم بحق هذه الاسماء الشریفہ کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یبصرون۔ فہم لا یرجعون کے بعد فہم لا یبصرون پڑھنا ہے۔ اس کو آپ صبح و شام 21 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ وہ جو بد زبان ہے اللہ پاک اس کی زبانی شرور سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔